جو اعمال بڑے خیر و برکت کا باعث ہوتے ہیں شریعت ان کا تعین نہیں کرتی، جس کی دو مثالیں اور ہیں۔ ایک رمضان میں شب قدر، فرمایا کہ التمسوها فی الوتر من العشر الاواخر، شب قدر کا تعین نہیں ہے، آخری عشرے میں اس کو تلاش کرو 5 طاق راتوں میں، تاکہ شب قدر کو پا لینے کے شوق میں انسان ان 5 راتوں میں جاگیں۔ اگر تعین ہو جاتا تو لوگ باقی راتوں کے تعلق سے غافل ہو جاتے اور ایک ہی رات کو جو شب قدر ہے اسے اختیار کر کے بیٹھ جاتے۔ تو 5 راتوں کا احیاء ہو، 5 راتوں میں جو شب بیداری ہے وہ ہو، تاکہ انسان کے لیے اجر اور خیر کثیر کمانے کے زیادہ سے زیادہ موقع بن جائیں۔ یہ بھی شریعت کی ایک برکت اور سماحت کہ شب قدر کا تعین نہیں کیا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ اسی رات کو اختیار کر لیں اور باقی راتوں سے غافل ہو جائیں۔ اسی کی خیر و برکت ہے کہ مساجد میں کثرت سے لوگ اعتکاف کرتے ہیں، 10 کی 10 راتیں، اور اعتکاف کا جو اصل مقصد ہے وہ شب قدر کو حاصل کرنا، کہ انسان دنیا سے کٹ جائے اور مسجد کے کونے کو اختیار کر لے اس عظیم رات کو پانے کے لیے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، برابر نہیں بلکہ افضل۔ کتنی افضل ہے اس کا بھی تعین نہیں ہے۔ جتنا آپ میں اخلاص ہو، جتنی جستجو ہو، جس قدر شوق ہو، اسی قدر یہ فضیلت بڑھتی جائے گی۔ یہ اس کی ایک مثال ہے کہ شریعت مطہرہ نے اس بابرکت رات کا تعین نہیں کیا تاکہ لوگ 10 کی 10 راتیں یا کم از کم 5 راتیں پوری طرح شب بیداری اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کثیر کے مستحق بنے۔ دوسری مثال جمعے کے دن کی ہے، ان فی الجمعۃ لساعۃ لا یوافقها عبد مسلم یدعو اللہ۔ جمعے میں ایک گھڑی ہے چھوٹی سی، نبی علیہ السلام انگلیوں کے اشارے سے ظاہر کرتے وہ گھڑی بہت چھوٹی مختصر ہے۔ جس مسلمان بندے کو وہ گھڑی مل جائے دعا کے ساتھ، تو جو بھی دعا وہ کر رہا ہوگا اللہ قبول کر لے گا، وہ دنیا کی خیر ہو، آخرت کی خیر ہو، جو دعا وہ کرے گا اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ اس گھڑی کا بھی تعین نہیں ہے، ورنہ لوگ اپنی دعا کی قبولیت کے لیے اگر تعین ہوتا اس گھڑی کو اختیار کر لیتے اور باقی اوقات سے غافل ہو جاتے۔ وہ گھڑی کون سی ہے اس میں علماء کا بے تحاشا اختلاف ہے، 40 کے قریب اقوال ہیں، مگر سب سے معتبر قول جو ہے وہ یہ ہے کہ جمعے کے دن عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک اس دورانیے میں وہ گھڑی موجود ہے۔ جو بندہ اس دورانیے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہو، مانا دعائیں کر رہا ہو، اور دعا کرتے کرتے وہ گھڑی پا لے قبولیت کی، اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کر جائے گا، یقیناً وہ رد نہیں ہوگی۔ تو اس گھڑی کا بھی تعین نہیں ہے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کا موقع دیا جائے اور وہ زیادہ دعا کر کے رب تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیں۔ اسی طرح یہ 40 خصلتیں چھوٹی چھوٹی، سب سے بڑی خصلت یہ ہے کہ 2-4 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے اپنے کسی غریب بھائی کو اپنی بکری دے دو کہ تم اس کا دودھ استعمال کرو۔ فرمایا کہ یہ سب سے بڑی خصلت ہے، باقی سارے جو 39 کام ہیں وہ اس سے چھوٹے ہیں۔
وہ کام کون سے ہیں؟ ان کا اللہ کے نبی نے تعین نہیں فرمایا، اور تعین نہ فرمانے میں بڑی خیر و برکت ہے۔ اگر آپ کو 40 کام بیان کر دیتے تو ہر شخص کوئی ایک کام پکڑ لیتا اور باقی کاموں کے تعلق سے، باقی اعمال کے تعلق سے سست روی کا شکار ہوتا، غافل ہو جاتا، اور ایک ہی عمل کو اپنے لیے جنت کے حصول کا باعث سمجھ لیتا۔